عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، سب کا احترام اپنی جگہ رہے، مگر اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور جب اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے تو جو اہل بیت نے ہمیں نماز بتائی ہے، جو اہل بیت نے ہمیں روزہ بتایا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں حج بتایا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں زندگی گزارنے کے شادی بیاہ نکاح طلاق کے دستور دیے ہیں، وہی ہمیں کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جی مانتا ہوں مگر اہل بیت کے مطابق روزہ نہیں کھولتا۔ بھائی مانتے ہو تو اہل بیت کے مطابق روزہ کھولو۔ میں اہل بیت کو مانتا ہوں مگر اہل بیت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، تو پھر کیا مانتے ہو بھائی؟ ماننے کا تو تقاضا یہ ہے جیسے وہ نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھو، جیسے وہ روزہ کھولتے تھے ایسے روزہ کھولو، جیسے وہ حج کرتے تھے ایسے حج کرو۔ ماننے کا تو تقاضا یہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں ایک اور دلیل لیجئے، حضرت ابو سعید خدری صحابی پیغمبر ہیں، بڑا معتبر نام ہے ہمارے سنی بھائیوں کے نزدیک۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید۔ کننا جلوسا عند رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا اقبل الیہ رجل، تو ایک شخص نبی کے قریب آ کر بیٹھا۔ فقال یا رسول اللہ، تو اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اخبرنی عن قول اللہ لابلیس، ہمیں قرآن کی اس آیت کے بارے میں بتائیے جو اللہ نے ابلیس سے کہا، یا ابلیس، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ صاد کے اندر، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں اس آیت کی تفسیر کر کے بتائیے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ اے ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا انہیں سجدہ کرنے سے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے انہیں اسے سجدہ کرنے سے، تجھے کس چیز نے روکا ہے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ استکبرتا، کیا متکبر ہو گیا ہے اس لیے تو نہیں کر رہا سجدہ؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے؟ یا رسول اللہ من ہوا عالین، یا رسول اللہ یہ من ہم عالین، یا رسول اللہ یہ عالین کون ہے؟ اب سرکار دو جہاں نے پھر ارشاد فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو چاہوں گا تھوڑی توجہ مجھے اور دیں۔ کیا فرمایا؟ ایک صحابی سے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اچھا میرا تو ایک ہاتھ سیدھا ہے، میرا دوسرا ہاتھ الٹا ہے۔ ہمارے یہاں تو دو ہاتھوں کا فلسفہ، سیدھا ہاتھ اور الٹے ہاتھ کا فلسفہ ہے نا۔ تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ اللہ جب کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو کیا اللہ کا الٹا اور سیدھا ہاتھ ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہوا دو ہاتھوں کی جب بات ہوگی تو اللہ کا ایک ہاتھ سیدھا ہے، اللہ کا ایک ہاتھ الٹا ہے، جیسے ہمارے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جناب حشام کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اوپن کھلی جگہ تھی، جیسے پارک ہوتا ہے، جیسے کسی کا مثال صحن ہوتا ہے کسی جگہ سے جہاں نظر آ رہا ہو، صحن بڑی جگہ ہو، تو میں نے دیکھا کچھ تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کچھ اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور انہی کے درمیان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن 3 یا 4 سال کا ہے، کم سنی کا عالم ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم نے سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگایا ہوا ہے، ٹیک دی ہوئی ہے، اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ ہمیں تو حکم دیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام کا بیٹا ہے جو آئندہ امام ہے ہمارا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ میں پریشان ہوا، مجھے جانا تو کہیں اور تھا، مگر میں نے رخ کیا امام ششم، امام صادق کے گھر کی طرف۔ تو میں جب اس گلی میں داخل ہوا، امام کے گھر والی گلی میں، تو مجھے ان کے گھر سے ابو بصیر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ حشام کہتے ہیں میں ابو بصیر کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا ابو بصیر مجھے امام سے ایک سوال کرنا ہے، کیا ممکن ہے امام سے ملاقات ہو جائے؟ ابو بصیر نے کہا تم پریشان لگ رہے ہو، مجھ سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو حشام کہتے ہیں میں نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر میں ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں
ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، موسیٰ کاظم سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے فرزند تو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے غلطی نہیں ہوتی، تو یہ الٹے ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ابو بصیر نے بے ساختہ فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے کہا نا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی یہ اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہیں، الٹے اور سیدھے؟ تو اللہ کے ولی نے، میرے مولا علی نے جواب دیا اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں ایسے ہی حجت خدا کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ اب میں لطف لینا چاہ رہا ہوں علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ کے جملے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا سوائے شر کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ من ہم عالین، یہ جو ابلیس سے کہا گیا کہ تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا آدم کو، کیا تو متکبر ہو گیا ہے، تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا، یا تو عالین میں سے ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ نبی نے فرمایا آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے، آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے میں تھا، علی تھا، حسن تھے، حسین تھے، فاطمہ تھی، ہم 5 آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے تھے۔ قرآن میں جنہیں عالین کہہ کر یاد کیا گیا ہے ہم بنجے تلے ہیں، ہمیں حکم نہیں تھا کہ ہم آدم کو سجدہ کریں۔ جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو ہم کھڑے دیکھ رہے تھے، ہم کھڑے دیکھ رہے تھے، سارے فرشتے سجدہ کر رہے تھے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے یہ پوچھا جو کھڑے دیکھ رہے ہیں تم ان میں سے ہو کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس میں یہ تیسری دلیل، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، مقرب ترین خانوادہ ہے جو اللہ سے قربت میں سب سے آگے ہیں۔ بس یہی بات ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، 2 اور 2 4 کی باتیں ہیں، جو سب سے زیادہ افضل ہوں انہی کے گھر پہ جانا ہوگا، انہی سے پوچھنا ہوگا، انہی سے رستہ لینا ہوگا، انہی سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔